بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نوح، کشتی میں جتنی قسم کے تخم و جڑیں ہیں وہ سب زمین میں بو دیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی تمام تخم و جڑ مل گئیں، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری میں عرض کیا اور جواب آیا کہ اسے ابلیس لعنتی نے چرا لیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو نے وہ جڑ چرائی ہے، مجھے لا کر دو۔ اس نے انکار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے اس کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا کہ میں لا دوں گا، اور جب لایا تو یہ شرط بھی رکھی کہ جب تم اس کو بو دو گے تو اس کی جڑ میں ایک بار پانی تم ڈالو گے اور 3 بار ہم دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان لعین نے 3 دفعہ لومڑی، شیر اور سور کو مار کر ان کا خون جڑ میں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انگور میں جو شریانی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اس واسطے شرابیوں کا مجاز پہلے لومڑے جیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد شیر جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں ہے، اور تقریباً ہر شے میں اصل کی تاثیر ضرور ہوتی ہے۔ مصدق کل شیء یرجع الہی اصلا، یہ سب شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا کہ اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا؟ بولا، تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کروا دیا ہے، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، اے ملعون، کون سا فعل ہے جسے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا، 4 چیزیں یہ ہیں: حسد، حرص، تکبر اور بخیل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی شرح اس سے پوچھی تو وہ بولا، میں نے 70,000 برس تک خدا کی عبادت کی، مگر حسد میں آ کر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور سزا اور لعنت کا حقدار ہوا۔ اللہ پاک نے پوچھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو تکبر میں نے کہا کہ میں اس سے بہتر وہ آدم مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مجھے مردود کر دیا۔ تیسری وجہ کہ جب آدم علیہ السلام کو گیہوں کھانے کی حرض ہوئی تو منع ہونے کے باوجود میرے پھسلانے پر خطا کر بیٹھا، اور بحشت سے نکل جانے پر یہاں گرفتار ہوا۔ چوتھا بخیل کہ اللہ پاک نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور ہرگز جنت میں نہ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے نوح، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی، اور اس بستی کا نام سامین رکھا گیا۔ اس آدمی مومن اور مومنہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے، اور اس کے چند روز بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی۔ مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1400 برس تھی، دوسری روایت میں ہے کہ 1000 برس تھی، اور تیسری روایات میں ہے کہ 1000 برس تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ 950 برس تھی، اور غالباً یہی صحیح ہے۔ سورہ انعام میں مذکور ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اس دورہ فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسے دیکھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک دروازے سے گھس کر دوسرے سے نکل آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے سام، حام اور یافتا باقی رہے، اور باقی پوری مخلوقات ان کی نسل سے ہیں۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد میں ہیں، اور اہل حبش حام کی اولاد سے ہیں، اور اہل ترکستان یافتہ کی اولاد سے ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک روز سو رہے تھے، ان کے سترگا کا کپڑا الگ ہو گیا تھا۔ حام کی نظر پڑی تو وہ ہنسنے لگا اور چپکا رہا، اور سام کی نظر پڑی تو اس نے کپڑا اڑا دیا، یعنی درست کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے اور ان دونوں کا ماجرا سنا تو سام علیہ السلام کی دعائیں دیں، اس واسطے ان کی اولاد پیغمبر ہوئیں، اور حام علیہ السلام کو دعا ضرور دی، اس وجہ سے ان کا منہ سیاہ ہوا اور ان کی اولاد بھی سیاہ رہی۔ بعض کا کہنا ہے کہ حام نے سام کو دعا دی تھی، اس لیے ان کی اولاد پیغمبر ہوئی،
اولاد شام میں سے بعض نے یمن میں، بعض نے حجام و شام میں اور بعض نے مغرب میں شہر بسائے۔ اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہریوں کو آباد کیا۔ اولاد یافتہ ترکستان میں جا کر سکونت پذیر ہوئی اور وہاں سے شہر آباد کیے۔ چنانچہ سارے جہان ان تینوں سے آباد ہوا۔ سب سے پہلے شیطان لعنتی نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی کی راہ بتائی اور اس کے بعد ترکستان جا کر وہاں کے لوگوں کو بت پرستی سکھائی۔ بعد میں ملک عرب جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ عرب میں ایک بادشاہ جس کا نام جرم تھا، قد و قامت میں 400 بلند تھا اور پورے عرب اس کا مطلع فرما بردار تھا۔ بعض نے کہا کہ حضرت موت اس کا نام تھا۔ اس نے وہاں کا مکانات، باغات، نہریں بنائی تھیں۔ اس کی قوت و شخصیت اس جیسا کوئی پوری عرب میں نہ تھا۔ تقریباً 700 سال ان میں سے کوئی مروا تھا اور سب موت کو بھول گئے تھے۔ زمین ان سے آباد معمور تھی اور سب کے سب جاہل تھے، کوئی بھی اہل علم نہ تھا، تہذیب و تمدن میں بالکل نا آشنا لوگ تھے۔ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور پوچھا، تم لوگ کس پرست کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم کچھ علم نہیں ہے کہ کس معبود کی پرستی کریں۔ یہ بات سن کر شیطان نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ تمہارا باپ دادا کس کی پرست کیا کرتے تھے۔ تب شیطان لعنتی نے ان میں سے کچھ کو لوگوں کو خطہ ہندوستان لے آیا اور وہاں کے رہنے والوں لوگوں کو پرستی ان کو دکھائی اور پھر ان کو مکمل طور پر بت پرستی کی تلقین اور پورے طریقے سے بت پرست بنا دیا۔ وہ لوگ جو شیطان کے ساتھ ہندوستان آئے تھے وہ وہاں سے ان 5 بتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے ترجمہ اور بولے، چھوڑو اپنے ٹھاکروں کو، وانی دادا اور سواؤں کو اور یگوت کو اور نایکو کو اور ناسرو کو، اور یہ سب کے سب لوگ ان کو پوجنے لگے اور سارا علم بت پرست ہو گئے۔ بقول قصہ الانبیاء، آج حضرت نوح علیہ السلام کا بیان مکمل ہوا۔